بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آہ، وہ لڑکھڑا کر نیچے جا گری تھی، جس کی وجہ سے اس کی کوہنیاں چھل گئی تھیں اور وہاں خراش آ جانے کی وجہ سے اس کے منہ سے زوردار کراہ نکل گئی تھی۔ اندھی ہو گئی ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ وہ ابھی ادھر ادھر ٹٹولتی کھڑی ہونے کی کوشش ہی کر رہی تھی جب اچانک اپنے قریب سے کرخت سی آواز سن کر اچھل کر پیچھے کو کھسکی۔ اندھی ہی ہوں بھائی، تبھی گر گئی، معاف کرنا، اس نے بے چارگی سے کہہ کر معافی مانگی اور اپنے ہاتھ زمین پر ٹکا کر اٹھنے لگی، مگر تکلیف کے مارے وہ مسلسل کراہ رہی تھی۔ اس کے پاس کھڑے آدمی نے اپنے ساتھ کھڑے ساتھی کو دیکھا اور پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا، جسے سمجھ کر پہلا آدمی سر ہلاتا اس لڑکی کی طرف مڑا۔ معاف کرنا، مجھے پتا نہیں تھا کہ تم سچ میں اندھی ہو، یہ لو اپنی لاٹھی۔ اس آدمی نے معذرت کرتے ہوئے اس کی لاٹھی اٹھا کر اسے دی تو وہ شکریہ کہہ کر اسے تھام گئی۔ تم اپنے گھر کا پتہ بتاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس آدمی نے اسے پیشکش کی۔ نہیں بھائی، میں خود چلی جاؤں گی، مجھے گھر کا راستہ یاد ہے۔ نہ جانے کیوں اسے اس آدمی سے عجیب سا ڈر لگنے لگا تھا، جو بات برائے بات کرتا جا رہا تھا۔ تبھی اس نے تیزی سے انکار کر کے ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی چھڑی کے ذریعے راستہ ٹٹولتی ہوئی تیز تیز چلتی جا رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی، جو کہ ایک سے زائد آدمیوں کی تھی۔ اسے نئے سرے سے خوف نے آن گھیرا۔ یہ سڑک سنسان تھی، جہاں سے بہت کم لوگ ہی گزر رہے تھے۔ اس نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی، مگر چونکہ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی، تبھی 2 بار ٹھوکر کھا کر گرتے گرتے بچی اور پھر سے سنبھل کر چلنے لگی۔ مگر پھر خوف کے زیر اثر اس نے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا، مگر ابھی وہ کچھ ہی دور گئی تھی جب اس کا بازو کسی کی سخت پکڑ میں آیا، جس پر وہ چیخ اٹھی۔ چھوڑو، کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے، اس نے چیخ کر کہا، مگر اسے چھوڑنے کی بجائے اس آدمی نے اس کے بازو پر گرفت مضبوط کر دی، جس پر اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ کب تک بھاگو گی؟ اب تو پکڑ لیا ہم نے تمہیں، وہ آدمی غصے سے کہہ کر اچانک کہکا لگانے لگا، تو اس کے منہ سے چیخوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید چیختی، ان میں سے ایک نے اس کے منہ پر رومال رکھا، جس سے آنے والی عجیب سی بدبو نے اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا اور وہ نیچے گرتی چلی گئی، جبکہ ان آدمیوں نے فوراً اسے اٹھایا اور پھر احتیاط سے ایک طرف چلنا شروع کر دیا تاکہ کوئی انہیں دیکھے نہیں، جبکہ وہ اندھی لڑکی خود پر پڑی افتاد سے بے خبر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس کا نام انیزہ تھا، جو دیکھنے کی صلاحیت سے محروم تھی، اور آج نہیں بلکہ پچھلے 7 سال سے، جبکہ اب اس وقت اس کی عمر 18 سال تھی، اور پچھلے 7 سال سے وہ بے رنگ زندگی گزار رہی تھی، جس میں وہ اپنی آنکھوں سے دنیا کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کے گھر میں چند ہی لوگ تھے، جن میں وہ خود، اس کی 2 بہنیں، ایک بھائی اور ایک ماں تھی۔ اس کے باپ کا انتقال 3 سال پہلے ہی ہو گیا تھا۔ اسے شوگر کی بیماری تھی، جس کی وجہ سے وہ زیادہ عرصہ تک جی نہیں سکا تھا۔ وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، جس نے صرف 6 جماعت تک تعلیم حاصل کی تھی، اور پھر ایک حادثے میں آنکھوں کی بینائی کھونے کے بعد اس نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تھا کہ نہ ہی اس کے پاس مزید تعلیم حاصل کرنے کے وسائل تھے، نہ ہی وہ اب دیکھ سکتی تھی۔ اس سے چھوٹی ایک بہن 15 سال کی تھی، جبکہ دوسری 13 سال کی تھی۔ دوسرے نمبر والی بہن نے میٹرک تک، جبکہ تیسرے نمبر والی بہن نے صرف 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی تھی کہ باپ کے مرنے کے بعد ان کو کھانے کے لالے پڑ گئے تھے۔ ایسے میں وہ پڑھائی کے خرچے کیسے پورے کر پاتے؟ تبھی وہ تینوں بہنیں پڑھائی چھوڑ کر کمائی کرنے کا ذریعہ ڈھونڈنے لگی تھیں تاکہ وہ اپنے پیٹ کی دوزخ بھر سکیں۔ وہ تینوں بہنیں تو نہیں پڑھ پائیں تھیں، ایسے میں ان کی خواہش تھی کہ ان کا اکلوتا بھائی پڑھ لکھ جائے۔ تبھی وہ اس کو پڑھانے کے لیے اپنی ماں کے ساتھ مل کر دن رات محنت کرنے لگی تھی۔ ان کا ایک ہی بھائی تھا، جو سب بہنوں سے چھوٹا تھا۔ وہ 10 سال کا تھا اور اس وقت 5ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ انیزہ کے دادا دادی اس کی پیدائش سے قبل ہی وفات پا گئے تھے، اور ان کے رشتہ داروں کا بھی ان کے ہاں کچھ خاصا آنا جانا نہیں تھا، بلکہ کسی خاص موقع یا خوشی غمی پر ہی وہ لوگ یہاں آتے تھے۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ درست تھا کہ وہ لوگ اس کے باپ کی موت کے بعد کبھی ان کے ہاں آئے ہی نہیں تھے، نہ ہی یہ دیکھنے کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے، نہ ہی یہ دیکھنے کہ وہ کن مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ انیزہ کو لگتا تھا کہ ان کے سارے رشتہ دار مطلبی ہیں، جو صرف خوشی کے موقع پر ان کے پاس آتے ہیں، جبکہ جب غم میں انہیں کسی اپنے کی بے حد ضرورت ہوتی ہے تو وہ انہیں میسر نہیں ہوتے، بلکہ جان بوجھ کر دامن بچا لیتے ہیں تاکہ انہیں ان کی مدد نہ ہی کرنی پڑے۔
سچے اور مخلص احباب کا پتہ ٹھیک طرح سے غم کے وقت ہی چلتا ہے۔ جو سچا اور مخلص ہوتا ہے وہ خوشی ہو یا غم ہر حال میں ساتھ نبھاتا ہے، جبکہ جو مخلص نہیں ہوتا وہ دکھ اور غم کے وقت ساتھ چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور انیزہ لوگوں کے سبھی رشتہ دار بھی مطلبی ہی تھے، جنہوں نے کبھی ان کی پلٹ کر خبر تک نہ لی تھی، لیکن اس پر وہ لوگ دل محسوسنے کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ انیزہ شروع سے نابینا نہیں تھی، بلکہ ایک حادثے میں وہ اپنی آنکھوں کی روشنی کھو چکی تھی۔ وہ حادثہ جو اس کی زندگی میں اندھیرا بھر گیا تھا۔ وہ 11 سال کی تھی جب وہ اپنی ماں کے ساتھ بازار گئی تھی اور سڑک پار کرنے لگی تھی۔ اس کی ماں تو سڑک پار کر کے دوسری طرف چلی گئی، لیکن وہ پیچھے رہ گئی۔ اس کی ماں نہیں جانتی تھی کہ انیزہ اس کے ساتھ نہیں آئی۔ تبھی وہ مطمئن سی تھی، لیکن انیزہ نے خود کو اکیلا پا کر حواس باختہ ہوتے سڑک کو دوڑتے ہوئے بغیر رکے پار کرنا چاہا تھا، جس کی وجہ سے وہ دائیں جانب سے آتے ٹرک کو نہیں دیکھ پائی تھی، جو اپنی پوری رفتار سے اس کے قریب آتا اسے ٹکر مار کر ہوا میں اچھالتا گزرتا ہوا چلا گیا تھا۔ ٹرک سے ٹکرانے کے بعد وہ ہوا میں بلند ہو کر اچھلی ہوئی سر کے بل زمین پر گری تھی، جس کی وجہ سے اس کے سر کے پچھلے حصے میں کافی چوٹ آئی تھی اور وہ کافی زخمی بھی ہوئی تھی۔ اس کی ماں جو مطمئن سی سڑک پار کر کے آگے بڑھ رہی تھی نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے انیزہ کہیں دکھائی نہ دی، جس پر وہ کچھ پریشان ہو گئی۔ مگر تبھی اس کی نگاہ سڑک پر پڑی جہاں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور اب ساری گاڑیاں اور لوگ رک کر اس جگہ پر جمع ہو گئے تھے۔ انیزہ کی ماں پریشانی سے اس جانب آئی کہ شاید اسی ہجوم میں انیزہ بھی موجود ہو، مگر اس کی جان تو تب نکلی جب اسے انیزہ کہیں نہ ملی۔ مگر جیسے ہی اس کی نظر خون میں ڈوبی اور سڑک پر بے یار و مددگار پڑی انیزہ پر پڑی تو اس کا دل دہل گیا، اور وہ حزیاتی انداز میں چیختی ہوئی بے جان پڑی انیزہ کی جانب لپکی اور چیخ چیخ کر روتی ہوئی لوگوں کو مدد کے لیے کہنے لگی، مگر کوئی بھی اس کی مدد کو آگے نہ بڑھا۔ لیکن اپنے اپنے فون پر وہ لوگ ویڈیو ضرور بنانے لگے تھے تاکہ اس ویڈیو کو وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر سکیں اور لوگوں سے ہمدردیاں بٹور سکیں، لیکن اصل زندگی میں وہ ہمدردی نہیں کر رہے تھے، بس بے جان اور خون میں ڈوبی پڑی ساکت سی انیزہ اور اس کی روتی بلکتی ماں کا تماشا بنا رہے تھے۔ ابھی انیزہ کی ماں حوصلہ ہارتی کہ تبھی کوئی خدا کا نیک بندہ اس کے پاس آیا اور انیزہ کو اٹھا کر اپنی گاڑی میں ڈالا، اور انیزہ کی ماں کو بھی اندر بٹھا کر خود بھی گاڑی میں بیٹھا اور پھر گاڑی کو ہسپتال کی طرف موڑ دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ ہسپتال پہنچ گئے تھے اور پھر جلد ہی انیزہ کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ وہ شخص جو انیزہ اور اس کی ماں کے ساتھ آیا تھا بے حد نرم دل اور مہربان شخص تھا، اور وہ انیزہ کی ماں کے ساتھ وہیں رکا رہا تھا۔ اسی سے فون لے کر انیزہ کی ماں نے اپنے شوہر کو فون کیا تھا اور اسے ساری صورتحال بتائی تھی، جس پر وہ گھر سے نکل کر ہسپتال کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ وہ اجنبی مہربان سا شخص مسلسل انیزہ کی ماں کو تسلیاں دیتا رہا تھا، مگر ایک ماں کو سکون کیسے آتا؟ آدھے گھنٹے میں انیزہ کا باپ بھی ہسپتال میں پہنچ گیا تھا اور بے چین سا یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد ڈاکٹرز آپریشن تھیٹر سے باہر آئے اور آ کر بتایا تھا کہ اس کا علاج کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی وہ بے ہوش ہے۔ کب ہوش میں آئے گی کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن اس حادثے میں اس کے سر پر بے حد گہری چوٹ لگی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں پر بے حد برا اثر پڑا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کی بینائی کو نقصان پہنچا ہو یا وہ اپنی بینائی ہی کھو چکی ہو۔ اصل بات کی نشاندہی تب ہوگی جب انیزہ کو ہوش آئے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر انیزہ کے ماں باپ دونوں ہی پریشان ہو گئے تھے اور دعائیں کرنے لگے تھے کہ ایسا کچھ نہ ہو۔ وہ لڑکی تھی جس کی کل کو انہیں شادی بھی کرنی تھی۔ اگر ایسا کچھ ہو جاتا تو پھر کون ان کی بیٹی سے شادی کرتا، وہ بھی ایسی بیٹی سے جو کہ نابینا ہو۔ انہوں نے انیزہ کے ٹھیک ہو جانے کی دعائیں تو بے حد مانگی تھیں، مگر ان دعاؤں کو قبولیت کا شرف حاصل نہیں ہو پایا تھا۔ شام کو تقریباً 7 بجے انیزہ کو ہوش آیا تھا، جس کے فوراً بعد انیزہ کا مکمل معائنہ کیا گیا تھا، جس کے بعد ڈاکٹر نے اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ انیزہ اپنی آنکھوں کی روشنی کھو چکی ہے اور وہ اب کبھی بھی اپنی آنکھوں سے دنیا کی رنگینی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ڈاکٹر کی بات انیزہ کے ماں باپ کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ اتنا بڑا غم تھا کہ سنبھالے نہیں سنبھلتا تھا، مگر صبر کرنا پڑتا ہے، یہی زندگی تھی۔ انیزہ پہلے پہلے بے حد چلاتی اور روتی رہتی تھی، مگر آہستہ آہستہ وہ چپ ہو گئی تھی، جیسے اس نے اپنے نابینا پن کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہو۔ وہ 1 ہفتہ اس ہسپتال میں رہی تھی۔ وہ لوگ اتنے امیر نہیں تھے کہ وہاں کے خرچے بھر سکتے۔ تبھی اسی آدمی نے ہسپتال کا سارا بل ادا کر دیا تھا، جو بے حد خدا ترس اور نیک انسان تھا۔
اس نے انیزہ کے ماں باپ سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا تھا اور سارا بل خود ہی جمع کروا دیا تھا۔ وہ آدمی 1 2 دن تک انیزہ کی خیر خبر لینے آتا رہا تھا۔ اس کے بعد انیزہ کو ہسپتال سے چھٹی مل گئی تو وہ لوگ گھر آ گئے۔ پھر کبھی انہیں وہ مہربان رحم دل سا شخص نظر نہیں آیا تھا۔ آہستہ آہستہ انیزہ کے زخم بھرنے لگے تھے، مگر آنکھیں ٹھیک نہیں ہو پائی تھیں۔ شروع میں وہ اکثر سرکاری ہسپتال سے اس کی آنکھوں کا معائنہ کروا لاتے تھے کہ وہاں فیس بے حد کم لگتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ انیزہ کی آنکھیں آپریشن کے ذریعے پہلے جیسی ہو سکتی ہیں، مگر اس کے آپریشن کے لیے 50 لاکھ روپے لگیں گے۔ انیزہ کے ماں باپ نے کبھی 1 لاکھ کی شکل نہیں دیکھی تھی تو اکٹھے 50 لاکھ کہاں سے لاتے؟ اور ان کی صرف ایک انیزہ ہی تو اولاد نہیں تھی جس پر وہ پیسہ پانی کی طرح بہا دیتے، بلکہ انیزہ کے علاوہ بھی ان کی 2 بیٹیاں اور بیٹا تھا جنہیں انہیں ہی پالنا تھا۔ اگر وہ اپنا سب کچھ بیچ کر انیزہ کا علاج کروانے کا سوچتے تو بھی اتنی رقم جمع نہ ہو پاتی جتنی اس کے علاج کے لیے چاہیے تھی۔ تبھی انہوں نے اپنے باقی بچوں کا سوچتے خود بھی اس کے نابینا پن پر صبر کر لیا اور اسے بھی صبر سے زندگی گزارنے کی ہدایت کی کہ اگر خدا نے چاہا تو ایک دن وہ اس کا علاج ضرور کروائیں گے۔ انیزہ بھی ان کی بات سمجھ کر چپ ہو گئی تھی، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ وہ لوگ اتنے امیر نہیں ہیں جو اتنا مہنگا علاج کرواتے پھریں۔ انیزہ کا باپ مزدور تھا جو سارا دن مزدوری اور سخت محنت کرنے کے بعد اتنے ہی پیسے کما پاتا تھا کہ وہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھر سکے۔ باقی کی عیاشیاں وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان پیسوں سے ان کی ضروریات زندگی بھی بہت کم پوری ہوتی تھی۔ انیزہ کے ماں باپ اسے یوں نہیں دیکھ سکتے تھے، تبھی دن بھر ہونے والی کمائی سے انہوں نے پیسے جوڑنے شروع کر دیے تھے۔ 10 20 100 50 جتنے بھی پیسے بچتے وہ اسے الگ رکھ دیتے تھے تاکہ ایک دن انیزہ کے علاج کے لیے پیسے جمع ہو سکیں۔ ان کی زندگی اس حادثے کے بعد یوں ہی بے رنگ و بے رونق سی گزر رہی تھی جب اچانک ہی اس کے باپ کو شوگر کی بیماری ہو گئی اور جتنے پیسے انہوں نے انیزہ کے علاج کے لیے جوڑے رکھے تھے وہ سب اس کے علاج، ٹیسٹوں اور دوائیوں پر خرچ ہو گئے۔ اگر وہ اس پر خرچ نہ کرتے تو اپنا آخری سہارا بھی کھو دیتے، مگر اس کا علاج کروانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ انیزہ کا باپ شوگر کی بیماری میں مبتلا ہو کر 6 مہینے کے اندر ہی زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ وہ وقت ان کے لیے بے حد کڑا تھا جب ان کے سر پر باپ کا سایہ بھی نہ رہا تھا اور ساری جمع پونجی بھی ختم ہو گئی تھی۔ ان کا غم بے حد بڑا تھا، مگر اس کے باپ کے کفن دفن کے بعد سبھی رشتہ دار اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو چکے تھے اور پھر کبھی پلٹ کر خبر تک نہ لی تھی کہ وہ کس حال میں اپنی زندگی جی رہے ہیں اور کیسے اپنی زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں۔ شاید اس لیے کہ کہیں انیزہ اور ان کے بہن بھائیوں کی ذمہ داری ان پر نہ آن پڑے۔ ان کے گھر میں کمانے والا واحد اس کا باپ ہی تھا، اور اب جب وہ نہیں تھا تو انہیں کھانے کے لالے پڑ گئے تھے۔ انیزہ پہلے ہی اسکول چھوڑ چکی تھی اور اب وسائل اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی دونوں چھوٹی بہنوں نے بھی اسکول چھوڑ دیا تھا، مگر انہوں نے چھوٹے بھائی کا اسکول نہیں چھڑوایا تھا۔ ان کی ماں نے محنت کر کے کسی گھر میں کام ڈھونڈ لیا تھا جہاں وہ صفائی ستھرائی اور کھانا پکانے کا کام کرتی، جس کے بدلے میں اسے نہ صرف تنخواہ بلکہ کپڑے اور کھانا وغیرہ بھی مل جایا کرتا تھا، جس سے اس کی زندگی کچھ حد تک سہل ہو گئی تھی۔ انیزہ دیکھ نہیں سکتی تھی، تبھی وہ نہ گھر کے کام کر پاتی تھی نہ ہی کوئی ایسا کام جس سے وہ کچھ پیسے ہی کما سکتی تھی۔ وہ اپنی بہنوں کے پاس بیٹھی ان سے باتیں کرتی رہتی یا اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ اس کی چھوٹی دونوں بہنوں نے گھر میں ہی سلائی کا کام شروع کر لیا تھا۔ لوگ ان سے کپڑے سلواتے جن کے بدلے میں انہیں پیسے ملتے تھے، اور یوں اب ان کا اچھے سے گزارا ہونے لگا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا جا رہا تھا، وہ لوگ اب محنت کرنا سیکھ گئے تھے۔ انیزہ 18 سال کی ہو گئی تھی اور اب کافی حد تک گھر کے راستوں اور گھر کے باہر کے راستوں کو سمجھنے لگی تھی تاکہ اسے اکیلے کہیں آنے جانے میں پریشانی نہ ہو۔ وہ اب اتنا تو کما ہی سکتے تھے کہ 3 وقت کا کھانا کھا سکتے، مگر ان کی زندگیوں میں ان کے باپ کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی زندگی ابھی اتنی بھی سہل نہیں ہوئی تھی کہ وہ اپنا ہر غم بھول کر خوشی سے زندگی گزارتے، اور ان غموں میں سب سے بڑا غم انیزہ کا اندھا ہونا تھا، جس کے علاج کے لیے فی الحال ان کے پاس کسی طرح کی کوئی رقم نہیں تھی، اور وہ اب بھی اندھیروں میں جی رہے تھے۔ وہ کچھ کہتی نہیں تھی، مگر وہ سب جانتے تھے کہ اسے اپنی آنکھوں کی روشنی واپس پانے کی کتنی چاہ تھی۔ وہ اس کے چہرے پر تکلیف و اذیت کے تاثرات بخوبی دیکھ سکتے تھے جو وہ ان سے چھپانے کی کوشش کرتی تھی۔
اس سے چھوٹی بہن سارا دن کپڑے سلائی کرتی رہتی، جبکہ سب سے چھوٹی بہن گھر کے کام کاج نپٹاتی، جبکہ ماں کسی کے گھر میں کام کرنے جاتی تھی اور پھر شام کو ہی لوٹتی تھی۔ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی جب انیزا کو گھر سے باہر نکلنا پڑا۔ اسے اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر دکان تک جانا تھا تاکہ وہ اپنے اسکول کے لیے کاپیاں وغیرہ خرید سکے۔ اس کا بھائی اسے سڑک کے کنارے کچھ دور کھڑا کر کے اسے وہیں رہنے کی ہدایت دیتا سڑک پار موجود دکان تک پہنچا تھا۔ اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ تبھی وہ خود آگے بڑھ کر سڑک پار کرنے لگی تھی جب اچانک وہ کسی سے ٹکرا کر بے ساختہ نیچے جا گری تھی، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے کرہ نکل گئی۔ تبھی اسے اپنے آس پاس کسی مرد کی موجودگی کا احساس ہوا تھا جو اسے اندھی کہہ رہا تھا۔ اسے مردوں سے ویسے ہی خوف محسوس ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ معذرت کر کے وہاں سے جانا چاہتی تھی، مگر وہ شخص بات کو طول دیے جا رہا تھا۔ یہی نہیں، انیزا کو اس شخص سے کچھ اچھا گمان محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی اس نے جلدی سے گھر واپسی کے راستے پر تیز تیز چلنا شروع کر دیا تھا، مگر چونکہ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی بلکہ لاٹھی کے سہارے چل رہی تھی، تبھی وہ بار بار گر رہی تھی کہ تبھی وہ اجنبی دو آدمی اس کے سر پر پہنچے تھے اور اگلے ہی پل اسے بے ہوش کر کے بغیر کسی کی نظر میں آئے اسے اٹھا کر اپنے ٹھکانے کی طرف چل دیے تھے، جبکہ اندھی انیزا انجان تھی کہ اب آگے اس کو کون کون سی مشکلات پیش آنے والی ہیں یا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ کتنی دیر بے ہوش رہی اسے نہیں معلوم تھا، لیکن جب ہوش میں آئی تو اسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا محسوس ہوا، مگر پھر اسے یاد آیا کہ یہ اندھیرا اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ کیا پتا سامنے لائٹ جل رہی ہوتی، اور سچ بھی یہی تھا، سامنے ہی لائٹ جل رہی تھی، مگر انیزا دیکھ نہیں سکتی تھی تو اسے ہر طرف اندھیرا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی وہ ہاتھ ٹٹول کر اس جگہ کا تعین کرتی کہ اچانک اس کے کانوں میں کسی کے سسکنے کی آواز گونجنے لگی، جس پر اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی، کیونکہ وہ دیکھنے کی صلاحیت سے محروم تھی۔ کون ہے؟ کون ہے یہاں؟ اس نے اونچی آواز میں پوچھا تھا۔ اسے یہاں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اتنا تو اسے بھی علم ہو گیا تھا کہ وہ اغوا ہو گئی تھی اور جو لوگ اسے یہاں لائے تھے وہ بے حد برے تھے، مگر وہ اسے یہاں کیوں لائے تھے؟ وہ بھی اغوا کر کے۔ اس بات سے وہ انجان تھی۔ تم کون ہو اور یہاں کیسے آئی؟ اس کے سوال کے جواب میں بھی سوال کیا گیا، جو کہ خود بھی ایک لڑکی ہی تھی، تقریباً 15 سال کی، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ میں انیزا ہوں اور مجھے کوئی آدمی یہاں اغوا کر کے لایا ہے، انیزا نے سہمے ہوئے سے انداز میں بتایا۔ میں ہنا ہوں اور مجھے بھی یہاں اغوا کر کے ہی لایا گیا ہے، اور کیوں لایا گیا ہے میں نہیں جانتی۔ تم میری طرف دیکھ کر بات کیوں نہیں کر رہی؟ ہنا نے بات کرتے کرتے آخر میں چونک کر پوچھا، کیونکہ وہ انیزا کے دائیں طرف دیوار سے لگ کر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ انیزا بالکل سامنے دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ میں اندھی ہوں، تمہیں دیکھ نہیں سکتی، صرف سن سکتی ہوں، انیزا نے افسردگی سے بتایا۔ تو ہنا کو انیزا کو دیکھ کر بے حد افسوس ہوا، کیونکہ انیزا بے حد خوبصورت تھی۔ اگر اس میں یہ کمی نہ ہوتی تو وہ بے حد مکمل ہوتی۔ اوہ، مجھے علم نہیں تھا، ویسے کیسے ہوا یہ سب؟ ہنا نے تعصف اور یاسیست سے استفسار کیا تو بدلے میں انیزا نے اپنی ساری آپ بیتی سنا دی، جسے سن کر ہنا ایک بار پھر افسوس میں مبتلا ہو گئی کہ قسمت نے واقعی انیزا کو ایک کڑے امتحان میں ڈال رکھا تھا۔ وہ بھی انیزا کو اپنے بارے میں بتانے لگی کہ وہ ایک غریب لڑکی ہے جو کہ ایک جھونپڑی میں رہتی ہے، ان کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، تبھی وہ لوگ مانگ کر گزارا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ ایک دن مانگ رہی تھی جب کسی آدمی نے اسے سنسان جگہ سے اغوا کر لیا اور اسے یہاں لا کر پھینک دیا۔ اس کی بات سن کر انیزا نے اپنے مالی حالات پر خدا کا شکر ادا کیا کہ کم از کم ان کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا یا مانگنا نہیں پڑتا تھا۔ لیکن اب ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے؟ انیزا نے پریشانی سے پوچھا۔ ہمیں یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا ہوگا، ہنا نے کہا۔ لیکن میں تو دیکھ ہی نہیں سکتی، انیزا نے پریشانی سے بتایا۔ کوئی بات نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تم بس میرے ساتھ ساتھ رہنا، ٹھیک ہے؟ ہنا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تو وہ فقط سر ہلا کر رہ گئی۔ تم یہیں بیٹھو، میں دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہوں، ہنا نے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ کچھ دیکھ تو نہیں سکتی تھی مگر اس کی آواز واضح طور پر سن سکتی تھی۔ تبھی اسے کھٹپٹ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یقیناً ہنا زور زور سے دروازے کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ آج انیزا کو شدت سے اپنی اس محرومی کا احساس ہوا۔ اگر وہ آج دیکھ پا رہی ہوتی تو اس ہنا پر انحصار نہ کرنا پڑتا، بلکہ وہ خود ہی کوشش کر کے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں سے کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر کے بھاگ گئی ہوتی۔ کھل گئی کھڑکی،
हिना ने चहक कर जरा पुरजोश अंदाज में कहा, और अनीजा जो बे आवाज रोती चली जा रही थी एक पल में चुप होकर रह गई। रास्ता मिल गया? अनीजा ने हैरानी से पूछा। हाँ, मगर तुम्हें क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? हिना ने हैरत का मुजाहरा करते हुए पूछा। खुदा से शिकवा कर रही थी कि मुझसे मेरी बेनाई क्यों छीन ली। अगर आज मेरी आंखें बिल्कुल ठीक होती तो मैं भी यहां से खुद ही भाग गई होती, अनीजा ने मायूसी भरे लहजे में कहा। तो हिना ने ताज्जुब से उसे देखा। ऐसा नहीं कहते, बल्कि खुदा जिस हाल में रखता है उसी हाल में खुश रहते हैं। सब्र व शुक्र के साथ खुदा ने तुमसे तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस लेकर तुम्हें आजमाइश में डाला है। और पता है अल्लाह आजमाइश में किन को डालता है? उनको जो उसके पसंदीदा तरीन बंदे होते हैं। और जब वो अल्लाह की दी आजमाइश पर कामयाब हो जाते हैं तो अल्लाह उन्हें अपने महबूब तरीन बंदों में शामिल कर लेता है। जो भी कुछ हमारे साथ होता है उसमें अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत छुपी होती है, और उसकी हर हिकमत में हमारी ही भलाई पोशीदा होती है। इसलिए हमें अल्लाह ने जिस हाल में भी रखा है हमें उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि उससे शिकवा करना चाहिए। हिना ने नरमी से उसे समझाया तो अनीजा अपने शिकवे पर खुद ही शर्मिंदा हो गई और दिल ही दिल में खुदा से माफ़ी मांगने लगी कि कहीं अल्लाह उससे नाराज़ ही ना हो जाए। अब ज़्यादा सोचो मत, अल्लाह बेहद गफूर रहीम है, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। अब चलो यहाँ से। हिना ने उसे तसल्ली देते हुए उसका हाथ पकड़ा और फिर उसे खिड़की के पास ले आई। अब यहाँ से बाहर निकलो, मैं भी तुम्हारे पीछे यहाँ से बाहर निकलूंगी। हिना ने उसे खिड़की पर चढ़ने में मदद देते हुए कहा। तो वो सर हिलाती हुई आराम से खिड़की पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गई। दूसरी तरफ उतरकर वो हिना का इंतजार करने लगी, मगर तभी दरवाजे के करीब आहटें सुनाई देने लगी। तुम यहाँ से भाग जाओ और कोशिश करना कि इन बुरे लोगों की पकड़ में ना आओ। मेरी फिक्र मत करना, मैं भी जल्द ही आ जाऊंगी। हिना ने खिड़की की तरफ झुककर कहा तो वो परेशानी और घबराहट से तेजी से दाहिने जानिब चलने लगी। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो दीवार का सहारा लेकर चलती जा रही थी। उसे हिना की भी फिक्र थी, मगर उसने सोच लिया था कि यहाँ से बचकर निकलते ही वो हिना की मदद के लिए किसी न किसी को जरूर बुलाएगी। दबे कदमों और एहतियात से चलती वो ना जाने कहाँ पहुंच गई थी, मगर फिर उसे अपने बाएं जानिब किसी के भागने की आवाज़ सुनाई दी। वो दो से ज्यादा लोग थे जो यकीनन उसकी गुमशुदगी के बारे में जान चुके थे और अब उसे ढूंढ रहे थे। उसे एकदम हिना का ख्याल आया। न जाने वो ठीक भी होगी या नहीं, और न जाने किस हाल में होगी। खौफ से उसे अपनी टांगों से जान निकलती महसूस हो रही थी। तभी वो नीचे बैठती चली गई और दीवार के साथ सर टिकाकर आंखें बंद कर गई। अभी वो गहरे गहरे सांस भरकर अपने दिलो दिमाग पर छाया खौफ जाहिल करने की कोशिश कर रही थी, जब अचानक उसे अपने बेहद करीब से "स्स" की मुसलसल आवाजें आने लगी, जैसे कोई सांप फुंकार रहा हो। मगर यहाँ सांप कैसे आ सकता था? यही सोचते हुए उसने सहम कर हाथ आगे बढ़ाकर इधर उधर टटोलना चाहा, मगर कोई भी चीज उसके हाथ में ना आई। जबकि अब उस चीज के फुंकारने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जो कि शायद नहीं बल्कि यकीनन किसी सांप की फुंकार की आवाज थी। वो दम साधे अपनी जगह पर बैठी रह गई। जैसे हरकत करेगी तो वो सांप उसे डस लेगा। वो बिल्कुल बेहिस्सो हरकत हो गई थी। तभी उसे अपनी टांग पर कोई मोटी और भारी सी चीज रेंगती हुई महसूस होने लगी, जो कोई और नहीं, वो नाग ही था। उसने सांस तक रोक ली थी, लेकिन तभी वो नाग आगे बढ़ता हुआ उसके चेहरे के बिल्कुल पास आया और उसकी गर्दन के गिर्द लिपटता चला गया। अनीजा को लगा खौफ से उसका हार्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि वो नाग मुकम्मल तौर पर उसकी गर्दन के गिर्द लिपट चुका था, यूं कि अब वो उसके चेहरे के बिल्कुल सामने आकर फन फैलाए खड़ा उसे देख रहा था। अनीजा देख नहीं सकती थी, मगर महसूस कर सकती थी कि वो नाग अपनी गहरी आंखों से उसे ही देख रहा है। तभी उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर बहने लगे। अनीजा, जो मौत के खौफ से सांस तक रोक चुकी थी, उसे हैरत का झटका तो तब लगा जब अचानक उसने नाग का लम्स अपने गालों पर महसूस किया। वो नाग अपने मुंह से उसके आंसू पी गया था, जिस पर अनीजा बेयकीनी से अपनी जगह पर जमी रह गई थी। उस नाग की गिरफ्त उसकी गर्दन पर बेहद नरम थी। तभी उसे अपनी गर्दन पर किसी किस्म की तकलीफ या दबाव महसूस नहीं हो रहा था। अचानक वो नाग उसकी गर्दन से उतरा और फिर उसके ऊपर से रेंगता हुआ ना जाने कहाँ चला गया, जबकि वो अब भी दंग सी वहीं पर बैठी थी, जैसे पत्थर का मुजस्सम बन गई हो। कौन हो तुम? वो चौंकी तो तब जब अपने सर पर किसी की सख्त आवाज सुनी, जो कि एक मर्द की थी। उसे एकदम खौफ ने आ घेरा। उसे लगा शायद वो पकड़ी गई है।
اب نہ جانے وہ لوگ اس کے ساتھ کیا کرتے، شاید مار ہی دیتے۔ اب اگر وہ پکڑ لیتے، وہ نہ خود کی مدد کر پاتی نہ ہی ہنا کو بچا پاتی، جس کا نہ جانے انہوں نے کیا حشر کیا ہوگا۔ میں ایک لڑکی ہوں۔ خوف کے مارے وہ یہی بول بیٹھی، جس پر اس آدمی نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ تم ایک لڑکی ہو، مگر ہو کون؟ یہ پوچھ رہا ہوں میں، اس نے سخت لہجے میں پھر سے پوچھا۔ میں انیزہ ہوں اور میں دیکھ نہیں سکتی۔ یہ لوگ مجھے زبردستی یہاں اغوا کر کے لائے ہیں۔ میں بہت غریب ہوں، ان لوگوں کو تاوان بھی ادا نہیں کر سکتی، پھر بھی پتہ نہیں یہ لوگ کیوں مجھے اٹھا لائے ہیں، اور اوپر سے مجھے یہاں سے بھاگنے کا راستہ بھی نہیں تھا، اور راستہ تو نہیں ملا مگر ایک ناگ ضرور میری جان کو آ گیا تھا۔ اگر وہ مجھے کاٹ لیتا تو میں یہاں بیٹھی تم سے باتیں نہ کر رہی ہوتی، بلکہ سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکی ہوتی۔ انیزہ لمبی سی بات کرتے کرتے رو پڑی تھی، جیسے سامنے اس کا ہمدرد بیٹھا ہوا تھا، جسے وہ سب کچھ بتائے گی تو وہ چٹکیوں میں اس کا ہر مسئلہ حل کر دے گا، جبکہ سامنے بیٹھا شخص بھی غور سے اس کی ہر بات یوں سن رہا تھا جیسے اس کے علاوہ اسے کوئی اور کام ہی نہ ہو۔ تم بھی تو ان کے ساتھ ہی ہو نا جو مجھے یہاں پکڑ کر لائے ہیں، اور اب تم مجھے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے ان غنڈوں کے پاس لے جاؤ گے اور مجھے یہاں بھاگنے کی سزا دو گے۔ انیزہ نے اس کے بولنے سے پہلے ہی پھر سے روتے ہوئے کہا، یہ لو، پکڑو میرا بازو اور گھسیٹتے ہوئے مجھے لے جاؤ، پھر مجھے جان سے مار دینا۔ انیزہ نے ایک بار پھر اپنا بازو سامنے کر کے بھڑک کر کہا، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ میں غنڈہ نہیں ہوں، نہ ہی میں تمہیں یہاں پکڑ کر لایا ہوں، اور نہ ہی اب میں تمہیں لے کر ان کے حوالے کروں گا۔ اس نے کہا تو انیزہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی، کیونکہ انیزہ نے بے ساختہ پوچھا، کیونکہ میں ان کا ساتھی نہیں ہوں، بلکہ میں تو یہاں سے گزر رہا تھا تو تم پر نظر پڑی۔ میں یہاں تم سے پوچھنے چلا آیا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو۔ اس آدمی نے بتایا تو انیزہ نے سکون کا گہرا سانس بھرا۔ سچی؟ انیزہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، اس آدمی نے مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے یقین دہانی کروائی تو وہ گہرا پرسکون سانس خارج کر گئی۔ اب اسے اتنی تسلی تو ہو گئی تھی کہ وہ غنڈے اسے پکڑیں گے نہیں اور نہ ہی اسے نقصان پہنچائیں گے۔ اگر تم ان کے ساتھی نہیں ہو تو مجھے یہاں سے نکالنے میں میری مدد کر دو۔ میں دیکھ نہیں سکتی، اسی لیے باہر نکلنے کے راستے کے بارے میں بالکل خبر نہیں ہے، تو تم مجھے یہاں سے باہر نکال دو۔ انیزہ نے کہا تو وہ حامی بھر گیا، جس پر انیزہ بے حد خوش ہوئی۔ تم بہت اچھے انسان ہو، تمہارا بہت شکریہ۔ انیزہ نے اس کے حامی بھرنے پر مشکور ہو کر کہا، میں انسان تو نہیں ہوں۔ اس آدمی نے کہا تو انیزہ ٹھٹک گئی، تو کیا جن ہو؟ اگلے ہی پل انیزہ نے اس کی بات کو مذاق سمجھتے ہوئے ہنس کر پوچھا، ہاں میں جن ہوں۔ اس آدمی نے سنجیدگی سے کہا تو انیزہ ایک پل کو چپ ہوئی، مگر پھر اگلے ہی لمحے ہنس پڑی۔ اچھا مذاق تھا۔ انیزہ نے ہنستے ہوئے اس کی بات کو ہوا میں اڑانا چاہا۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں ایک جن زادہ ہوں، مگر ایک جانور، یعنی کہ ناگ جن زادہ۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو ناگ تمہاری گردن سے لپٹا ہوا تھا وہ ایک جن زادہ تھا، اور وہ ناگ جن زادہ میں ہوں۔ اس آدمی نے کہا تو خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو نا؟ تم ایک ناگ اور پھر ساتھ میں ایک جن زادے کیسے ہو سکتے ہو؟ انیزہ نے خوف سے کپ کپاتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس بات پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس آدمی کا ٹھنڈا لہجہ اسے اس بات پر یقین کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میری ماں ایک اچھا دھاری ناگن تھی جو کوئی بھی روپ دھار سکتی تھی، جبکہ باپ ایک جن زادہ تھا، تبھی میں ایک ناگ بھی ہوں اور ایک جن زادہ بھی۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میں تمہیں یقین دلا سکتا ہوں۔ اس ناگ جن زادے نے کہہ کر چٹکی بجائی تو انیزہ جو زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اچانک زمین سے خود بخود اوپر کوٹنے لگی، جس پر وہ بے ساختہ چیخ اٹھی اور مسلسل چیختے ہوئے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے لگی، مگر وہ دیکھ نہیں سکتی تھی، تبھی سمجھ نہیں پائی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یقین آیا کہ میں ایک جن زادہ ہوں، اس ناگ جن زادے نے کہا تو وہ روتی ہوئی سر ہلانے لگی اور اسے نیچے اتارنے کا کہنے لگی۔ اگلے ہی پل وہ آہستہ آہستہ خود بخود نیچے آ گئی۔ میں ایک ناگ بھی ہوں، اس بات کا یقین دلاؤں؟ اس ناگ جن زادے نے کہا تو انیزہ نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا کہ مجھے یقین ہے، مگر کیا جو ناگ پہلے میرے پاس آیا تھا وہ مجھے نقصان پہنچائے بغیر چلا گیا تھا، وہ تم ہی ہو؟ انیزہ نے خوف و دہشت سے سہم کر پوچھا۔ ہاں، وہ میں ہی ہوں۔ اس ناگ جن زادے نے کہا تو وہ سمٹ کر بیٹھی۔ وہ ناگ جن زادہ کیسا دکھتا تھا؟ وہ نہیں جانتی تھی، کیونکہ وہ اسے دیکھ نہیں سکتی تھی، تبھی اسے اس ناگ جن زادے سے خوف محسوس ہو رہا تھا، حالانکہ اس ناگ جن زادے نے اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اور یہی نہیں
بلکہ اس نے ابھی تک انیزا کو کسی قسم کا نقصان بھی نہیں پہنچایا تھا۔ انیزا کو لگ رہا تھا کہ وہ ایک ناگ بھی ہے اور جن زادہ بھی، تو وہ بے حد خوفناک دکھتا ہوگا، لیکن انیزا کے خیال کے برعکس وہ اس وقت انسانی روپ میں تھا اور بے حد خوبصورت اور وجیح تھا۔ ابھی اس سے پہلے کہ وہ ناگ جن زادہ اس کو یہاں سے باہر نکالنے میں اس کی مدد کرتا کہ تبھی انہیں بے شمار قدموں کی آہٹیں سنائی دی۔ انیزا ان آہٹوں کو سن کر سہم گئی، کیونکہ اسے نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ وہی غنڈے ان کی جانب آ رہے ہیں جو اسے پکڑ کر یہاں لائے تھے۔ چلو یہاں سے، ورنہ وہ ہمیں مار دیں گے، انیزا نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ میرے ہوتے ہوئے تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتے، بھولو مت، میں نہ صرف ایک ناگ ہوں بلکہ جن زادہ بھی ہوں جو ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ آج میں ان کو سزا دوں گا، معصوم لڑکیوں کو اغوا کرنے کی سزا۔ اس نے سرد اور غصیلے لہجے میں کہا تو خوف سے انیزا کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، کچھ لوگ بھاگتے ہوئے ان کے قریب آ کر رکے۔ وہ لوگ شاید نہیں بلکہ یقیناً انیزا کی چیخیں سن کر ہی وہاں پہنچے ہوں گے۔ کون ہے بے تو، اور اس لڑکی کے ساتھ یہاں کیا کر رہا ہے؟ انیزا نے ایک آدمی کی آواز سنی جو غصے بھرے لہجے میں اس ناگ جن زادے سے پوچھ رہا تھا۔ میں اسے یہاں سے لے جانے آیا ہوں اور اب اسے لے جا کر اس کے گھر چھوڑوں گا کیونکہ یہ میری دوست ہے، ناگ جن زادے نے سکون سے جواب دیا۔ یہ ہمارا شکار ہے، ہم اسے یہاں لائے ہیں اور ہم اسے آگے بیچ دیں گے۔ تو کہے گا کہ تو اسے لے جائے گا تو ہم تجھے اسے لے جانے دیں گے؟ ہاں ہاں ہاں، ہم پہلے تجھے ہی مار دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے استزائیہ اور تنزیہ انداز میں کہتے ہوئے اپنی گن نکالی۔ باقی سب بھی اس ناگ جن زادے پر ہنسنے لگے تھے، جبکہ انیزا ان کے بھیانک کہکوں کی آواز سن کر سہم کر زمین پر بیٹھتی دیوار کے ساتھ چپک گئی تھی۔ اس غنڈے نے جیسے ہی گن ناگ جن زادے کی طرف کر کے چلانی چاہی، تبھی وہ سب چونک اٹھے، کیونکہ گن کی نالی ایک دم ربڑ کی طرح نیچے کو جھک گئی تھی، یوں جیسے پگھل گئی ہو، جس پر سب نے دنگ نظروں سے گن کی جھکی ہوئی نال کو دیکھا جو کہ سراسر ناگ جن زادے کے جادو کا کمال تھا۔ اسے کیا ہوا؟ اس غنڈے نے حیرت سے کہتے ہوئے گن کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کا معائنہ کرنے لگا، جبکہ گن کی نالی بالکل اس کے سینے کے سامنے تھی۔ تبھی ناگ جن زادے نے چٹکی بجائی تو ٹھا کی آواز کے ساتھ اس غنڈے کی چیخ بھی پوری عمارت میں پھیلتی چلی گئی، کیونکہ گن سے گولی نکل کر اس کے سینے میں گھس گئی تھی اور وہ مر چکا تھا۔ باقی سب حیرت سے یہ منظر دیکھتے بے حد خوفزدہ ہو گئے تھے۔ جب گولی کی آواز سن کر انیزا بھی بے ساختہ چیخ اٹھی تھی۔ اس غنڈے کے ساتھی ششدر سے اپنے باس کی لاش کا معائنہ کر رہے تھے جو سچ میں مر چکا تھا۔ یہ سب اس نے کیا ہے، مارو اسے، ایک آدمی نے زمین سے اٹھ کر ناگ جن زادے کی طرف اشارہ کر کے غصے سے کہا تو ناگ جن زادے نے اپنے ہاتھ کو ہلکا سا ہلایا کہ تبھی اس کے دوسرے ساتھی نے پہلے والے کو تھپڑ دے مارا۔ مجھے کیوں مارا؟ اس نے غصے سے اپنے ساتھی سے پوچھا، تو اس نے ایک بار پھر اسے دوسرے گال پر بھی زور سے تھپڑ دے مارا، جس پر وہ بھی غصے میں آ کر اسے مارنے لگا۔ دوسرے ساتھی ان کو چھڑوانے لگے، مگر انہوں نے انہیں بھی مارنا شروع کر دیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب آپس میں وحشیوں کی طرح لڑتے چلے گئے۔ انیزا ان سب کو دیکھ نہیں سکتی تھی، مگر ان کی چیخیں، رونے کی آواز اور مسلسل بلند ہوتی ہوئی کراہیں اسے واضح طور پر سنائی دے رہی تھیں، جس سے اسے مزید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس ناگ جن زادے نے اچانک پھر سے چٹکی بجائی تو وہ ایک دوسرے کو چھوڑ کر نیچے گر گئے۔ وہ سب ایک دوسرے کو مار مار کر اور ایک دوسرے سے مار کھا کھا کر بے حد نڈھال ہو گئے تھے اور اب لہو لہان ہوئے پڑے تھے۔ ناگ جن زادے نے غصے سے ان کو دیکھا جو معصوم اور غریب لڑکیوں کو اغوا کر کے آگے فروخت کر دیتے تھے، اور تقریباً ایسی لڑکیوں کو جن کے آگے پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اچانک اس جن زادے کا روپ بدلنے لگا اور وہ اپنے اصلی جناتی روپ میں آنے لگا، جسے دیکھ کر وہ سب غنڈے بے تحاشا خوف زدہ ہو گئے اور چیختے ہوئے پیچھے کو کھسکنے لگے۔ ان کی بڑھتی چیخوں سے انیزا مزید خوفزدہ ہو گئی تھی، مگر وہ مسلسل چیختے چلے جا رہے تھے، کیونکہ کمر تک وہ ناگ جن زادہ ایک جن کے روپ میں تھا، جبکہ اس کی ٹانگیں غائب تھیں اور نیچے ایک ناگ کا نچلا دھڑ نظر آ رہا تھا جو بے حد بڑا اور موٹا تھا۔ بے بس لڑکیوں کا سودا کرتے ہو تم لوگ، انہیں لاوارث سمجھ لیتے ہو اور انہیں آگے بیچ دیتے ہو، تو پھر یہ کیسے سوچ لیا کہ کوئی تم لوگوں سے جواب طلب نہیں کرے گا؟ اب تم سے جواب طلبی نہیں ہوگی، بلکہ اب تم لوگوں کو سزا ملے گی، اس ناگ جن زادے نے پھنکارتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی زبان اب اس کے منہ سے نکل کر باہر ان آدمیوں کی طرف بڑھ رہی تھی جو مسلسل خوف سے چیختے جا رہے تھے۔
اس ناگ جنزادے کی زبان بالکل سانپ کی طرح نوکیلی اور زہریلی تھی، جس کے زہر سے کوئی بھی انسان ایک پل میں موت کے گھاٹ اتر جاتا، اور شاید وہ بھی سب کو موت گھاٹ میں اتارنے والا ہی تھا۔ ہمیں معاف کر دو، ہم آئندہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، ہمیں جانے دو، ان میں سے ایک نے روتے ہوئے التجا کر کے کہا۔ خوف کی پرچھائیاں ان سب کے چہروں پر صاف نظر آ رہی تھیں۔ تم لوگ اب میرے ڈر سے ایسا کہہ رہے ہو، لیکن مجھے علم ہے تم انسانوں کی فطرت کیسی ہے، اس لیے یہ دکھاوا بند کرو، کیونکہ میرے جاتے ہی اور تمہاری جان چھوڑتے ہی تم لوگ پھر وہی سب کرو گے جو پہلے کرتے ہو، اس لیے تم لوگوں کا مرنا ناگزیر ہو گیا ہے۔ اس ناگ جن زادے نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ تو جہاں وہ سب خوف سے رونے لگے، وہیں انیزا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، یعنی کہ وہ ناگ جن زادہ ان سب کو مارنے والا تھا، اور یہ بھی اچھا ہی تھا تاکہ برائی کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا۔ ویسے بھی اسے اس وقت حنا کی فکر ستا رہی تھی، جو نہ جانے کس حال میں تھی۔ ہاں، ہمیں زندہ چھوڑ دو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے، بلکہ حق حلال کا کما کر کھائیں گے، ہمیں جانے دو، دوسرے آدمی نے روتے ہوئے کہا۔ تو اس ناگ جنزادے نے نفرت و غصے سے ان سب کو دیکھا اور پھر تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ اس کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ سب لڑکھڑاتے قدموں سے کراتے ہوئے اٹھے اور تیزی سے پیچھے کی جانب بھاگنے لگے تاکہ اس ناگ جنزادے سے بچ سکے، مگر وہ ناگ جنزادہ ان سے بھی تیز ان کے پیچھے بھاگا تھا اور ان کے سروں پر پہنچ گیا تھا۔ انیزا اپنی جگہ دبک کر بیٹھی ہوئی تھی، ہر طرف ان آدمیوں کی دردناک چیخیں گونج رہی تھیں جو اسے اغوا کر کے یہاں لائے تھے۔ ان کی آوازوں اور چیخوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ باری باری اس ناگ جنزادے نے بے دردی سے ان سب آدمیوں کو موت کے گھاٹ اس طرح سے اتارا تھا کہ وہ مر بھی گئے تھے، مگر کوئی ثبوت کسی کے خلاف نہیں تھا کہ ان کو کس نے مارا تھا۔ ان کے مرنے کے ساتھ ان کی چیخیں بھی مکمل طور پر دم توڑ گئی تھیں۔ وہ جنزادہ ان سب کو مارنے کے بعد انیزا کے پاس آیا اور اسے مخاطب کیا تو وہ بے ساختہ خوف سے اچھل پڑی۔ مجھے مت مارو پلیز، انیزا نے خوف سے منمناتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ اب دوبارہ اپنے انسانی روپ میں آ چکا تھا۔ میں تمہیں نہیں ماروں گا کیونکہ تم میری دوست ہو اور مجھ سے ڈرو مت، اس ناگ جنزادے نے کہا تو وہ گہرا پرسکون سانس بھرتی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ وہ لڑکی ہنا، انیزا نے کہتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کو بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، مگر تم اسے میرے بارے میں کچھ مت بتانا، میں تمہارا دوست ہوں، اس کا نہیں۔ اس ناگ جنزادے نے ہدایت کی تو وہ سر ہلا گئی۔ وہ ناگ جنزادہ اسے لیے اسی کمرے میں آیا جہاں ہنا اور انیزا کو رکھا گیا تھا۔ سامنے ہی ہنا بے ہوش پڑی تھی اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ انیزا نے تو نہیں، مگر اس ناگ جنزادے نے اس کا اچھی طرح جائزہ لیا تھا، جس کے سر کے علاوہ اور کہیں کوئی چوٹ نہیں تھی۔ اس نے انیزا کا اور ہنا کا ایک ایک ہاتھ تھاما اور زیر لب کچھ پڑھا۔ اگلے ہی لمحے وہ ہسپتال کے باہر موجود تھے، جہاں انیزا اس ناگ جنزادے کے ساتھ کھڑی تھی، جبکہ ہنا نیچے بے ہوش پڑی تھی۔ اگلے ہی پل وہ انیزا کو لے کر وہاں سے غائب ہو گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ لوگ ہنا کو اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے اور پھر ہنا واپس اپنے گھر پہنچ جائے گی۔ ناگ جنزادے نے اسے بھی اس کے گھر چھوڑا، جہاں اس کی ماں، بہنیں اور بھائی اس کے لیے پریشان تھے، مگر اسے صحیح سلامت دیکھ کر بے حد مطمئن اور خوش ہو گئے تھے۔ اب وہ جنزادہ انیزا سے ملنے آتا تھا اور اس سے ڈھیروں باتیں کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ہوئے حادثے کا سن کر ناگ جنزادہ افسردہ ہوا تھا اور اگلے ہی دن اس نے انیزا کو نوٹوں سے بھرا بیگ لا دیا تھا تاکہ وہ علاج شروع کروا سکے۔ انیزا حیران ہوئی تھی، مگر وہ اسے پیسے دے کر غائب ہو گیا تھا۔ انیزا کے گھر والوں نے جب اتنے پیسے دیکھے تو وہ حیران ہوئے، مگر پھر انہوں نے ان پیسوں سے انیزا کا آپریشن کروایا تھا۔ آج اس کے آپریشن کو 15 دن ہو گئے تھے اور آج اس کی آنکھوں کی پٹی کھلنی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سب سے پہلے وہ اپنے محسن ناگ جنزادے کو دیکھے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ایسا ممکن نہیں۔ اس کی آنکھوں کی پٹی کھولی گئی اور اسے دھیرے سے آنکھیں کھولنے کا کہا گیا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کے سامنے بے حد خوبصورت سا مرد تھا جو مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا وہ ڈاکٹر ہے، مگر جب اس کے چہرے پر ناگ کی کھال چمکی تو وہ بے حد خوش ہوئی کہ اس نے سب سے پہلے اپنے محسن کو ہی دیکھا تھا جو صرف اسے ہی نظر آ رہا تھا۔ وہ اب دنیا کو دیکھ سکتی تھی۔ جلد ہی وہ گھر آ گئی تھی اور پھر وہ ناگ جنزادہ ہمیشہ کے لیے اسے الوداع کہہ کر اپنی دنیا میں چلا گیا تھا۔ لیکن جاتے ہوئے اس نے انیزا کو تحفے کے طور پر سونے کے زیورات سے بھرا ہوا صندوق دیا تھا، جن میں سے کچھ زیور بیچ کر انہوں نے چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لیا تھا اور باقی زیورات کو سنبھال کر رکھ دیا تھا۔ ان کی زندگی اب بے حد سہل ہو گئی تھی، جس کی وجہ صرف اور صرف ناگ جنزادہ تھا۔
جو پھر انیزہ کو کبھی بھی دکھائی نہیں دیا، مگر اس کے باوجود وہ اسے کبھی بھول نہیں پائی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔